السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز سسٹرز, اس وقت ہم لوگ کراچی کے شہر سے آپ سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا ونڈز آف چینج ٹور جو ہے وہ اپنے زور و شور سے پورے پاکستان کے اندر گھوم پھر رہا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات پہنچا رہے ہیں. آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ اس کرائسس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ہوا ہے, ہاؤ ڈو وی کیپ دیٹ فائر الائیو. کیا ہم لوگ کوئی ہیش ٹیگ جنریشن تو نہیں بن گئے جو صرف ایک واقعے کے ہونے پر تو بہت شور مچاتے ہیں, بٹ جیسے ہی میڈیا کی اٹینشن اس واقعے سے اٹھ جاتی ہے تو ہم اس واقعے کو بھول جاتے ہیں. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA QDN شو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جی الحمدللہ بہت ہی ہمارے پاس یونیک اور عجیب و غریب قسم کا شو پلانڈ ہے. کیوں پلانڈ ہے؟ اس میں جو لوگ ہیں میرے ساتھ وہ بھی بڑے عجیب تو نہیں ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں, لیکن سین کچھ ایسا ہے کیونکہ نارملی ہمارا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ 2 یا 3 اسپیکرز ہوتے ہیں. آج میرے پاس ماشاءاللہ 4 گیسٹ ہیں اور جگہ میرے پاس صرف 2 کی ہے. تو اب کیا کریں گے ہم ان کو, جس طرح وہ بچپن میں ہم کھیلتے تھے میوزیکل چیئر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا کہ کرسیاں بدلتے ہیں, تو لوگ انشاءاللہ شفٹ ہوتے رہیں گے. تو انشاءاللہ آج کا بہت ایکسائٹنگ شو ہوگا. دیر از لاٹس ٹو لرن. سب سے پہلے میں اپنے رائٹ سائڈ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہمارے پیارے دوست بھائی مغیرہ لقمان جو پنجاب کی شان ہیں اور لاہور چیپٹر کے ماشاءاللہ ہیڈ بھی ہیں یوتھ کلب میں اور بہت ہی ایک علمی شخصیت ہیں. مغیرہ بھائی ویلکم ٹو دی پوڈکاسٹ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. اٹس بین اے وائل ماشاءاللہ, بہت دیر بعد MW. پہلے ہمارا شو راجہ ضیاء الحق آپ کے ساتھ ہوتا تھا. جی بالکل, سیٹرڈے نائٹ لائیو اس میں ہوتا تھا. تو دس از آئی تھنک فرسٹ ٹائم MW الحمدللہ. اور وہ بھی کیا اتفاق ہے کہ ہم کراچی میں ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ یہاں دکھا رہے ہیں. خواتین و حضرات میرے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے بڑے ہی پیارے طالب علم موجود ہیں, شہریار عباسی. یہ عباسی تو ہیں لیکن جیسا کہ ہمارے اگلے گیسٹ آئیں گے کوٹلی ستیاں والے, یہ بیسکلی ان کا تعلق مری سے نہیں ہے, یہ اپیرنٹلی کوئی کراچی کے عباسی ہوتے ہیں. آئی اسٹرانگلی ڈفر اینڈ آئی ڈونٹ نو یہ کون سا عباسی ہیں, لیکن بہرحال شہریار بھائی خود ہی بتائیں گے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتائیں لیٹ می جسٹ کلیریفائی تھوڑا سا وہ کہ الحمدللہ یہ ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ بہت عرصے سے منسلک ہیں. الحمدللہ ہی از اے اسٹوڈنٹ آف نالج. یہ اپنے ٹرانسفارمیٹیو جرنی کے بعد الحمدللہ ہی ٹریولڈ all the way to Saudi to seek knowledge, and he studied with some very very good mashayikh mashallah, and he also happens to be a bibliophile. یہ ان کی sexual orientation نہیں ہے, it just means کہ ان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. Ladies and gentlemen, شہریار عباسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے شعبے سے میں شروع کروں گا. اکثر لوگوں کا کیونکہ اسلام آباد سے اکثر لوگوں کا تعلق ہے, وہاں پہ میں جس بندے کو بتاؤں میرا تعلق کراچی سے, تو وہ کہتے ہیں کراچی میں کون سے عباسی آ گئے. ہاں ایگزیکٹلی. تو الحمدللہ ہم اوریجنلی ویئر فرام کراچی. یہاں پہ ہمارا بہت بڑا خاندان ہے عباسیوں کا جو انڈیا سے بیسکلی ہجرت کر کے آیا تھا. ٹھیک ہے. انڈیا میں دلی کے پاس ایک جگہ ہے امروہہ, ٹھیک ہے, لوگ جانتے ہوں گے امروہہ. رئیس امروہی جان ایلیا شاعر مشہور ہیں. بالکل. تو میرے دادا جو ہیں ہی واز بورن ان امروہہ, اور اب یعنی ہمارا بہت بڑا خاندان یہاں پہ موجود ہے, اور انڈیا میں جو رشتہ دار وغیرہ وہاں رہ گئے الحمدللہ عباسیوں کی وہاں پہ بھی تعداد ہے. چلیں آپ کہتے تو مان لیتے ہیں, میرا اختلاف رہا, لیکن الحمدللہ. تو گائز آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ ون آف دا تھنگز دیٹ وی سی از کہ ہمارے جو بھی لوگ ہمارے فار ایگزامپل پیلسٹینین کاز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, جس طرح ٹائم گزرتا ہے نا, تو ایک نیچرل سی بات ہے لوگوں کا نا, وہ کیونکہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کہیں ہم غلطی سے ہیش ٹیگ جنریشن تو نہیں بن گئے. ہوتا کیا ہے کہ وہ فائر آہستہ آہستہ نا بجھنا شروع ہوتی ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ ایک جو سائڈ افیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس طرح سے کیئر نہیں کرتے. کچھ دیر کے لیے تو بڑے جذباتی تھے, موٹیویٹڈ تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ فائر جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہے, اور پھر وہ جذبہ نہیں رہتا. نہ اس طرح سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, نہ اس طرح سے ڈونیشنز ہوتی ہیں, نہ اس طرح سے پوسٹ شیئر ہوتی ہیں, نہ وہ دعا مانگنے کا جو عمل تھا وہ ہوتا ہے. تو مغیرہ بھائی آپ سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ جو فائر ہے اس کو بجھنے سے کیسے روکا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی, بالکل بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کو قرآن مجید نے بڑے اچھے انداز سے ایڈریس کیا ہے. اسی فائر کو قرآن مجید ملٹیپل ٹائمز اگنائٹ کرتا ہے. جب بھی کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے
اور وہ جب تلاوت کرتا ہے یا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن مجید آٹومیٹکلی اس فائر کو اگنائٹ کرتا ہے. خاص طور پہ ہم پیلسٹینین کاز کی اگر ہم بات کریں, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس نبی کا ذکر کیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل. اور سبحان اللہ اتنے ڈیٹیل میں کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں کیا, یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مہر کا بھی ذکر کیا, شادی کا پورا سلسلہ ذکر کیا کہ کس طریقے سے ان کی شادی ہوئی. اور پھر ملٹیپل ٹائمز جو بنی اسرائیل پر ادوار آئے, جو ٹائمز آئے جس کی وجہ سے کبھی ان کو عروج ملا, کبھی زوال ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کنسسٹنٹلی قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہ قرآن ایک نیریٹو کو سمجھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی کسی نہ کسی لیول پہ پڑھتا رہتا ہے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. خاص طور پہ اگر ہم پیلسٹینین کاز کی بات کریں اور یہودیوں کے اس یا زائنسٹ جو اس ٹائم موومنٹ چل رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فائر کبھی بھی وہ جو ہے وہ ختم ہو اس کے دل سے. اٹ ول کانسٹنٹلی بی الائیو اینڈ ہمیشہ سے وہ اس کو زندہ رکھے گا. میں سمجھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ جو اسرائیلی ہیں, اسرائیل ہے خاص طور پہ, اس کو اپنے نیریٹو کو زندہ رکھنے کے لیے بہت سی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. آپ کسی بھی اچھے بک سٹور میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو آج کل ایسی بکس مل رہی ہیں جو بہت پرو اسرائیلی ایجنڈا کے لیے لکھی گئی ہیں. ایک کتاب جس سے میں خود بہت متاثر ہوا تھا, مجھے یاد ہے, ہولوکاسٹ کے اوپر لکھی گئی تھی, اے ڈائری آف اے ینگ گرل این فرینک کی کتاب, بڑی مشہور, اور کانسنٹریشن کیمپ سے وہ اس نے اسکیپ کیا تھا. تو سبحان اللہ, میں نے وہ میری سب سے پہلا جو ایکسپوجر تھا ہولوکاسٹ کا وہ اس کتاب کے تھرو تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جتنا میں اس سے متاثر ہوا تھا, سبحان اللہ, مطلب عام بندہ آرام سے متاثر ہو سکتا ہے, the one who doesn't know about it. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب آج کل اس طرح کی کتابیں بہت زیادہ آپ کو شیلف پہ جو ہے نا فرنٹ پہ نظر آتی ہیں, اور بار بار آپ کو ویڈیوز بھی اس طریقے سے نظر آ رہی ہیں, بیکاز دے آر بینگ سوشل میڈیا از انڈر دیئر کنٹرول. تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو بندہ ڈائریکٹلی قرآن سے ایسوسیٹیڈ ہے, اس کو حالات حاضرہ کا پتہ ہے, تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ قرآن اٹ سیلف ول ڈو اٹس ورک. تو ہمیں زیادہ اس پہ بہت اچھا آپ نے کہا. برو شیری, میں آپ سے بات کروں گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو نا اکثر اوقات آپ کو پتہ ہے جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو نیچرلی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وی وانٹ کوئک ریزلٹس. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دم سے کچھ ہو جائے. اچھا چلیں دیکھیں, ہم لوگ کئی دفعہ پہلے بھی شو میں بات کر چکے ہیں کہ اصل کام تو یہ تھا کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو حکومت وقت ہے, اور خاص طور پہ جو مسلم امہ کے جو لیڈران ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کوئی سالڈ سٹینس لیں اس کے اوپر. تو ان کے لیول پہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. ہمارے لیول کے اوپر یہ ہے کہ ہم فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی ہماری استطاعت ہے وہی ہم کریں گے. تو ابھی حال ہی میں ایک یونیورسٹی میں گیا, اور وہاں پہ میں نے یونیورسٹی میں جب ٹاک وغیرہ ختم ہوئی, پیلسٹائن ایشو پہ بات ہو رہی تھی, تو اینڈ میں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اسلام کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے اور ان کو نیست و نابود فرمائے. اب یہ ہم اپنے طور پہ دعا تو کرتے ہیں. تو ایک صاحب تھے, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ دعا مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, دعا سے کیا ہوگا, وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, آپ لوگ یہاں دعائیں مانگ رہے ہیں. اور شاید یہ تھوڑا سا ایک فضا آپ کو لوگوں میں ملتی بھی ہے جہاں پہ نا اس طرح کے معاملات میں لوگ دعا مانگنے کے پروسیس کو, کیونکہ جو ہمارے بس میں ہم نے تو وہ کرنا نا, اس کو بلیٹل کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ از اٹ امپورٹنٹ, از اٹ ناٹ امپورٹنٹ, ہاؤ شوڈ اے یوتھ, بیسکلی جو ہمارے آج کے یوتھ ہیں, ہاؤ شوڈ دے تھنک اباؤٹ دس؟ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی لوگوں کی ہمت پست ہو جانے کے بہت سارے اسباب ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, ٹائم گزر گیا ہے, تو شاید لوگ عادی ہو گئے ہیں وہ ویڈیوز اس طرح کی بار بار ایک طرح کی دیکھنے کی. ایک اس کا بہت بڑا تعلق یعنی لوگوں سے ہے, لوگ جو لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال رہے ہیں, جیسے مثال کو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ عربوں کا مسئلہ ہے, یہ مسلمانوں کا مسئلہ, یہ ایک خطے کا مسئلہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے, بلکہ میں سب سے بڑی وجہ سمجھتا ہوں کہ لوگ, جیسے آپ نے کہا, دے وانٹ کوئک ریزلٹس. لوگوں کو چاہیے کہ آج کوئی مسئلہ ہوا ہے, ہم قنوت کریں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور کل جو ہے نا اسرائیل تباہ اور برباد ہو جائے. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کفار کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ابتلا کا کانسیپٹ ہے, جو سنت ہے, یہ اس سے دوری ہے, اس سے ناواقفیت ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بنی اسرائیل, یعنی فرعون جب ان کو یقتل ابناءہم, یعنی ان کی اولادوں کو, وہ بچوں کو وہ قتل کرتا تھا. یقتل جو ہے وہ اس میں تکثیر کا معنی ہے کہ بہت زیادہ کثرت سے وہ قتل کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یعنی جب ایک طرف یہ چل رہا ہے کہ فرعون یہ وہاں پہ جو ہے ظلم ڈھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو یہ لوگ مستضعف ہیں, ویک ہے, جن پہ ظلم ہو رہا ہے, میں ان کو ائمہ بناؤں اور میں ان کو زمین کا وارث بناؤں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, یعنی اس وقت رزلٹ نہیں آیا, اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. سبحان اللہ. تو ہم جو ہے ایک طرف لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ کہنا آپ صرف دعا کریں, یہ
اپاہج کرنے والی سوچ وہ پھیلا رہے ہیں کہ آپ جو صرف آپ دعا کریں, آپ کو اور کوئی رول نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ایکٹیویزم دفاع کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دوسری طرف بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کہ آپ اگر فزیکلی مثال کے طور پہ جہاد اگر نہیں کر سکتے, وہاں پہ آپ کی استطاعت نہیں ہے کچھ اور کرنے کی, تو آپ جو ہے وہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جیسا آپ نے کہا. تو یہ دعا کی اہمیت اور اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم جو رہی ہے, جو جنگوں میں جو اللہ کے رسول نے کفار کے خلاف دعا کی ہے جب مسلمان کمزور تھے, جب جنگوں کے دوران اللہ کے رسول نے جنگ میں یعنی کتنی لمبی دعائیں کی ہیں کہ ان کی چادر جو گر گئی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کے کچھ بہت سارے معاملات سے ناواقفیت ہے, جہالت ہے, جس کی وجہ سے یہ رویہ ایک جو اصل میں وہ ہوتا ہے نا ایدر اور والی بات نہیں ہوتی کہ جی یا آپ نے یہ کرنا ہے یا آپ نے وہ کرنا ہے, بہت ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. اب دیکھیں اس وقت اگر ہم بات کریں کہ اصل سولوشن کیا ہے اس پورے کانفلکٹ کا, تو دیکھیں کبھی بھی نا فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کو اگر کوئی انفیکشن ہو گیا نا, تو اس کا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل حل اس کا یہ ہے کہ اس کو اینٹی بایوٹکس کا کورس کرایا جائے 14 دن کا, فار ایگزامپل دیٹس دا ریئل پرابلم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی ماں اس کے بخار کے لیے اس کو پیناڈول دے رہی ہے, تو پیناڈول جو ہے وہ کیور نہیں ہے مسئلے کا, لیکن سمٹمس کو ٹریٹ کر دے گا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر کوئی بندہ پیناڈول دے رہا ہے تو چلو کچھ خیر تو کر رہا ہے, لیکن obviously we understand that's not the ultimate solution. یا فار ایگزامپل اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا قہوہ پی لو تھوڑا سا, اس سے تمہیں بہتر فیل کرو گے, یہ بھی سمٹم کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اٹس ناٹ دا ریئل سولوشن. لیکن اگر کوئی قہوہ آفر کر رہا ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ قہوہ پینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یا اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو تھوڑا ریسٹ کر لینا چاہیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ریسٹ جو ہے وہ اگین اٹس ناٹ دا کیور, اٹس جسٹ اے سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ. اور اسی طرح سے کوئی بھی چیز اگر آفر کی جا رہی ہے تو یہ سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, لیکن اصل چیز ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے. وہ کیا ہے کہ جب تک وہ کورس نہیں کرے گا تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح سے یہ جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے, اس کے لیے ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ احادیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی جو وجہ ہے وہ کلیکٹیو تمہارے اوپر جو ذلت اور رسوائی کا عالم چھایا ہوگا, وہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم اللہ سے دور ہو گئے, تم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا, تمہارے دل میں وہن آ گیا, تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ گئی, اور تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب اور فیئر اٹھ گیا بیکاز آف دیٹ ویری ریزن. تو ہمیں پتا ہے کہ اصل میں ہم نے جانا کہاں پہ. پھر ایک اور سولوشن ہمیں پتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب کرنٹ کو ایسا کرائسس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بھائی اب جب جہاد کی باری آئے گی تو تم کرو گے یا نہیں کرو گے, اور یہ وہی لوگ کریں گے جو صاحب استطاعت ہیں, یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. سو ابھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کا نا یہ نیریٹو آ جاتا ہے کہ بھائی یہ جتنے بھی میں نے بتایا نا کہ جو سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹس ہیں, یا تو وہ کسی ایک دو کو ایڈوکیٹ کر کے سمجھیں کہ کام ختم ہو گیا. سو یہ دو اپروچز ہیں, یا تو یہ کہ آپ نے کہا کہ جی چونکہ میں فار ایگزامپل اس کیس میں کیا ہے, پروٹیسٹ بھی ہے, اس کیس میں بوائیکاٹ بھی ہے, اویئرنیس ریز کرنا بھی ہے, سوشل میڈیا پہ آپ بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اباؤٹ فلسطین ایشو, اینڈ لائک وائز ناٹ جسٹ فلسطین ایشو, آئی وڈ سے کہ امہ اسٹڈیز کا کورس ہونا چاہیے باقاعدہ طور پہ, جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں, چائنا میں ویگر مسلمس کے ساتھ, بوسنیا میں کیا ہوا تھا, جتنی بھی مسلم ورلڈ میں پرابلمز ہیں آپ کو پتا ہوں گے, تو وہ اویئرنیس کا لیول ہوگا. تو یہ بھی ایک بہرحال ایک حل تو ہے, لیکن پوائنٹ بینگ کہ یا تو آپ کے پاس یہاں پہ دو ڈفرینٹ اپروچز ہیں, یا تو یہ اپروچ ہے کہ جی اگر میں ایک پروٹیسٹ پہ چلا گیا یا میں نے 2 پروڈکٹ بوائیکاٹ کر دیے تو آئی ہیو ڈن مائی جاب, تھینک یو ویری مچ, اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر یہ اپروچ ہے کہ جی صرف ہم دعا کر رہے ہیں اور کوئی پروایکٹیو عمل ہم نہیں کر رہے. تو دونوں کی جو فائن لائن ہے اس کو کس طرح سے ہم اس وقت اپنے یوتھ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. ذہبی اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جیسے آپ نے پچھلے سوال کے حوالے سے ہی اور اسی سے ریلیونٹ ہے, دعا کے حوالے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک پریسیڈنس بھی ملتا ہے اور ایک دلیل بھی ملتی ہے کہ یہ کام کرنا ایسی حالت میں مشروع بھی ہے اور ضروری بھی ہے. بیر معونہ کا واقعہ بہت مشہور ہے جس میں 70 صحابہ کو یعنی شہید کر دیا گیا بہت بری طریقے سے, اور اس سے پہلے بلکہ 10 صحابہ کو بھی شہید کیا گیا. اور یہ وہ سال تھا جو احد کے فوراً بعد یہ واقعات ہوئے, یعنی جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت نقصان ہوا. اس کے فوراً بعد ایک اور انسیڈنٹ ہوا جس کے اندر دھوکے کے ساتھ 10 صحابہ کو شہید کیا گیا. اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ ہوا جس میں دوبارہ 70 صحابہ کو شہید کیا گیا, بیر معونہ کا جو واقعہ. اس اگر واقعے کو ہم اسٹڈی کریں سیرت کے نگاہ سے, سیرت کی روح سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پوری ان کے لیے قنوت کی تھی, یعنی ان کے لیے دعا کی تھی, یہاں تک کہ اللہ نے روک لیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہ وہ تلوار نکالتے, اگلے دن ہی جا کے ان پر حملہ کر کے سب کچھ ملیامیٹ کر دیتے, لیکن 1 پورا مہینہ آپ نے دعا کیوں کی اگر دعا کا کوئی فائدہ نہیں تھا, اور جس کے اندر انہوں نے وہی دعائیں مانگی جو آج کل ہم اسرائیل کے خلاف مانگ رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے.
دوسری بات ابن قیم رحمہ اللہ بہت زبردست ایک بات کہتے ہیں جو ان کی کتاب ہے دعائے شافی میں، وہ نا دعا کے کانسیپٹ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات ضروری درست ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ اسباب کا بھی ہونا ضروری ہے، ہم اس کو ایگری کرتے ہیں، لیکن ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ کئی دفعہ دعا کے اندر اتنا زور آ جاتا ہے دعا اٹسیلف سبب بن جاتی ہے، یعنی کئی دفعہ ایسا، ان ادر ورڈس میں اگر بہت اوپنلی یہ بات کہوں تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری دعا کے اندر وہ زور اور وہ ایمان اور اخلاص آ جائے اور امت